کامران ٹیسوری کا پھر آفاق احمد پر حملہ۔ لوگوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، آفیسز کھولنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف آفاق احمد نے کیا جیت کا اعلان کیا؟ خالد مقبول صدیقی نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا پیپلز پارٹی کے متعلق۔ پہلے وہ لوگ اپنے اپنی جگہوں سے استعفے دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹیاں صفائیاں دیتی رہی۔ کیا کینال والے سارے ہار چکے؟ جیت کس کی ہوئی ہے؟ اور چپ چاپ پاکستان مسلم لیگ نون کی سندھ میں انٹری، کہاں ہم نے کیا کہانی دیکھی، یہ بھی سامنے رکھیں گے۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج بڑی تہلکہ انگیز خبریں آپ کو دینے والا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آپ نے چینل سبسکرائب کرنا روک دیا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ضرور کیجئے، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا کیا دعوے ہوئے، آج 18 تاریخ کو بڑا ایک اہم اعلان یہ متوقع کیا جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری حیدرآباد کے اندر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کریں گے یا پھر کینال منصوبے پر وہ بات کریں گے، مگر آج جب انہوں نے گفتگو کی تو لگا یوں کہ بار بار یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے، وہ دہراتے رہے کہ جناب والا ہم پاکستان کھپے والے ہیں، ہم پاکستان نا کھپے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے رہے کہ اگر جیالہ سندھ کے اندر ہے تو جیالہ فیصل آباد کے اندر بھی ہے، جیالہ ملتان کے اندر بھی ہے۔ یہ وجہ کیوں پیش آئی یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر آگے کی تفصیلات آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ خبر دوں، کچھ بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ 12 اپریل کو آفاق احمد صاحب کو نکالنا تھا، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ دھول ابھی تک بیٹھی نہیں ہے۔ دوسری طرف آفاق احمد صاحب کی بعد میں ریلی نکلی، خالد مقبول صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی شاہی سید کے ساتھ، اور آج بہت دنوں کے بعد یعنی 12 کے بعد آج تاریخ 18 تاریخ کو 6 دن کے بعد پریس کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال کچھ اور پوچھا گیا تھا، جواب کچھ اور دیا گیا۔ سوال تعلیم کے حوالے سے پوچھا گیا، لیکن کامران ٹیسوری صاحب نے گھما کر یہ بات کہی کہ ہم اسلحہ دینے والے لوگ نہیں ہیں، اور انہوں نے براہ راست آفاق احمد صاحب پر حملہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جناب والا ڈمپر کے بہانے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اپنا آفس کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ایک ناکام سیاست کی جا رہی تھی۔ خود سنیے۔ یہاں کے بچوں کے ہاتھوں میں یا تو کلشنکوف دی جاتی رہی ہے اور یا پھر جھوٹے وعدوں نعروں سے سیاست کی جاتی رہی ہے، لاشوں کی سیاست کی جاتی رہی ہے۔ یہاں تک کہ ڈمپر جیسے واقعات پر بھی لوگوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، آفیسز کھولنے کی کوشش کی، لوگوں کو ورگرا کے روڈوں پہ لانے کی کوشش کی۔ جی جناب والا، آپ نے یہ بات سن لی، یعنی کہ لگتا یوں ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب نے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب سے گلے مل کر اپنی شکوے شکایتیں دور کرنے کا جہاں دعویٰ کر دیا، وہاں پر آپ کو یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہوگی کہ آفاق احمد صاحب کا معاملہ ان کے ساتھ تاحال حل نہیں ہو سکا ہے، نہیں ہو سکا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ گفتگو آگے چلے گی، بات آگے بڑھے گی، کیا اتحاد اور وہ باتیں جو کہی جا رہی تھی کہ میں ایک بار نہیں 10 بار جانے کے لیے تیار ہوں، وہ معاملہ ختم شد۔ لیکن اس میں آفاق احمد صاحب کا کیا رپلائی ہے، یہ ہے اصل خبر، اور اس خبر کو ہم آگے چل کر آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن کچھ بڑی خبریں آپ کو دینا اور زیادہ ضروری ہے۔ 200 حلقہ NA 213 پر پاکستان پیپلز پارٹی جیت چکی، اور وہ سیٹ کے جس پہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر رہی تھی، ہار گئی۔ تو کیا یہ کینال منصوبے کی شکست ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا انتظامی کنٹرول اتنا مضبوط ہے؟ بلاول بھٹو زرداری آج اپنی تقریر میں بار بار یہ کہتے رہے کہ دیکھیں اسلام آباد والے یہ سمجھتے ہیں، اسلام آباد والے اندھے اور بہرے ہیں۔ یہ در حقیقت اسلام آباد کا نہیں کہہ رہے تھے،
یہ کسی اور کو کہہ رہے تھے، یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھدار ہیں، اسی لیے آج پوری تقریر کے اندر وہ اس بات کی دلیل دیتے رہے کہ ہم پاکستان نا کھپے والے نہیں بلکہ پاکستان کھپے والے ہیں۔ آخر کیا دباؤ ہے ان کے اوپر کہ اب تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکے؟ اس بات کا جواب خالد مقبول صدیقی صاحب نے دیا، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا نہیں جناب، یہ صرف دھمکی ہے، پہلے اپنے آئینی عہدے تو چھوڑیں۔ سنیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مملکت صدر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اور ان کے جو سینٹ کی چیئرمین وہاں بیٹھے ہوئے، اگر وہ چھوڑنا ہوگا تو پہلے وہ لوگ اپنے اپنی جگہوں سے استعفے دیں گے، پھر ہی ہم اندازہ کر پائیں گے۔ اب آگے کی طرف چلتے ہیں، اور آگے کی طرف چلتے ہیں کہ آج پورے سندھ کے اندر مظاہرے ہوتے رہے، وکلا برادریات سامنے آتی رہی، اور آج سندھ اور پنجاب کے راستوں کو سیل کر دیا گیا کینال کے معاملے پہ۔ سیل سے مراد یہ ہے کہ احتجاجی مظاہرے کی وجہ سے بند کر دیا گیا کینال کی وجہ سے۔ کینال کا پروٹیسٹ جاری ہے، لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جلسہ کتنا بڑا رہا؟ یہ توقع کہی جا رہی تھی کہ 70,000 کے قریب کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کم از کم 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ لوگ آئیں گے، مگر دیکھا یہ گیا کہ جلسہ بڑا ضرور تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے متعلق دعویٰ کیا ہے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے جو ہمیں فیگر بتایا ہے، جو اعداد و شمار بتائیں، اس کے مطابق یہ 35 سے 40,000 کے قریب لوگ تھے۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے کہ 40,000 کے قریب لوگ تھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر میں بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا کہ آخر ان کی پالیسی کیا ہے۔ وضاحتیں اور صرف وضاحتیں شامل تھیں۔ ایک اور خبر دیتے ہیں۔ ایک اور خبر یہ کہ کراچی اور سندھ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون آہستہ اپنے کام کو جاری رکھ رہی ہے، اور کس طریقے سے رکھ رہی ہے کہ آج ان کے بہت اہم شخصیت اور وزیر رہے ہیں، کئی بار 10 سال سے زیادہ وزیر رہ چکے ہیں، رانا مشہود صاحب، جو کہ اس وقت یوتھ پروگرام کے سربراہ ہیں اور خاص طور پر جو ان کا ایک پورٹل ہے اس پر کام کر رہے ہیں، وہ 2 دن سے کراچی شہر کے اندر موجود ہیں، جہاں پر ان کی تنظیم کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ وہیں پر یہ اطلاع ملی کہ وہاں پر انہوں نے آج ایک پروگرام بھی رکھا ہے، جے ڈی سی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں کی ایک جو یہ نیشنل یوتھ کاؤنسل ہے اس میں بھی کئی لوگوں نے آج وہاں پر ینگسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں پر ان کی حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کا جو نوجوانوں کا پروگرام ہے اس حوالے سے خاص طور پر انہوں نے ایک پورٹل دیا ہے، اور اس میں سندھ اور کراچی کے لوگوں کو بہت زیادہ شامل کیا جا رہا ہے۔ آہستہ یعنی کہ یوتھ پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے ان کی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ جو پروگرام ہوا تھا اس میں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کا اور کراچی کا ایک بڑا اہم نام نہال ہاشمی صاحب تھے، وہاں پر خرم بھٹی تھے، اور جو کوارڈینیٹر ہے فہد صاحب وہ بھی وہاں موجود تھے، اور لگ یوں رہا ہے کہ آہستہ یوتھ پروگرام کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون اپنی جگہ کو یہاں پر بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ یہ کام سارا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ ان کا کام کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ آگے چل کر وقت بتائے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں، اور ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جناب والا جن حج کے لیے جنہوں نے فارم جمع کروائے تھے اس میں سے ایک بڑی تعداد حج سے محروم ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آنے والا ہے، بلکہ آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کے لیے سعودی عرب نے قریباً 1,80,000 افراد کا کوٹا دیا تھا، کہ جس میں سے 90,000 افراد انہیں سرکاری طور پر بھیجنے تھے، جبکہ 90,000 پرائیویٹ طور پر بھیجنے تھے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ اس کو سارا پروسیس پورٹل کے ذریعے ہونا تھا، اور پاکستانی حکومت نے جو حج کے ٹور آپریٹرز ہیں ان کو جو تمام چیزیں دی وہ جنوری کے آخر میں دی۔ آخر تاریخ تھی 15 فروری، جس کے بعد کوئی بھی درخواست نہیں لیا سکتی تھی، اور درخواست کے لیے ضروری یہ تھا کہ آپ کی تمام بکنگز، یعنی کہ وہاں پر ہوٹل اور تمام چیزیں بک ہونی چاہیے، منا کے لیے بک ہونی چاہیے۔ اور آج اس بات کا اعلان سامنے آ رہا ہے کہ اس میں سے صرف اور صرف 23,000 لوگ، جو 90,000 پرائیویٹ جانا تھا اس میں سے صرف 23,000 لوگوں کو ویزا جاری ہوگا، اور اب تک وفاقی حکومت جو ہے وہ سعودی حکام سے بات نہیں کر سکی ہے۔ جو بقایا لوگ ہیں ان کی پیمنٹ، تمام کی پیمنٹ، یعنی کہ بقایا جو تقریباً 67,000 افراد ہیں ان کی پیمنٹ سعودی عرب کے اندر پہنچ چکی ہے، اور یہاں پر جو ٹور آپریٹرز ہیں انہوں نے ان کی پیسے وہاں پر منتقل کر دیے ہیں۔
8-10 لاکھ روپے جو ہے وہ لوگوں نے دیے ہیں. اور آج میری ایک حج آپریٹر سے بات ہوئی, وہ کہہ رہا ہے کہ میں تقریباً 60 کروڑ روپے وہاں سعودی عرب منتقل کر چکا ہوں, اور اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ وہ ویزے نہیں آئیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے 60 کروڑ روپے ڈوب گئے, اور اس کے بعد میں عام جو عوام ہے وہ اس کو تو مجھے پیسہ دینا ہی دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنا گھر بیچنا پڑے گا, مجھے ساری جائیداد بیچنی پڑے گی اور ساری صورتحال بیچنی پڑے گی. دوسری طرف جنہوں نے حج کے فارم جمع کروائے تھے پرائیویٹ طور پر, وہ اس وقت شدید پریشان ہیں. تقریباً 67,000 افراد کا مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ انتہائی سنگین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آئیے اگلی خبر کی طرف, وقت کی قلت ہے اس لیے خبر بتاؤں. آفاق احمد صاحب نے کامران ٹیسوری صاحب کی بات کا جواب کچھ اس طریقے سے دیا ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کراچی شہر کے اندر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. جی جناب, اب کی بار دفعہ 144 آفاق احمد صاحب کو روکنے کے لیے نہیں لگائی گئی ہے, بلکہ دفعہ 144 اس بات پہ لگائی ہے کہ کراچی شہر میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک بالکل بھی نہیں چلے گا. اور یہ جو اجازت دی گئی تھی کہ جہاں پر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے وہاں پر ڈمپرز جا رہے تھے, ان ڈمپرز کے لیے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ وہ ڈمپرز بھی جہاں کنسٹرکشن سائٹس ہوگی وہ اس وقت ٹریول نہیں کر سکتے. آفاق احمد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ان کی سب سے بڑی جیت ہے, اور انہوں نے عوام اور سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک بڑا کام کیا ہے. ایک طرف آفاق احمد صاحب جو ہے وہ اس ڈمپر کے رکنے کو اور یہ دفعہ 144 کے نفاذ کو ہونے کو اپنی جیت قرار دے رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب ان پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ جناب وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور دیگر جگہوں پر انٹری کر رہے تھے اور ان کو سیاست کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. کامران ٹیسوری صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی کو بھی سیاست کرنے کا موقع نہیں دوں گا, اور سیاست کروں گا تو صرف میں کروں گا. سنیے. ہر ایک کو اپنی حدود میں رہنا ہوگا. ایسے نہیں چل سکتا کہ اس شہر پر آ کر صرف حکمرانی کا شوق ہو اور ہم کرنے دیں گے. نہیں کرنے دیں گے. خواب دیکھنا چھوڑ دیں. یہ شہر ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا, اور اس شہر کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ سب سے زیادہ ہماری پارٹی اور ہمارے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں. اس شہر کو سیاست کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے ہم خود کافی ہیں. جی جناب والا, تو کامران ٹیسوری صاحب کہہ رہے کہ اگر سیاست کروں گا تو میں کروں گا. کتنی وہ سیاست کر سکیں گے یہ آپ دیکھیے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ضرور کروں گا کہ ہم نے ایک بہت ہی ایکسکلوزیو انٹرویو کیا ہے ثروت اعجاز قادری صاحب کا, سنی تحریک کے سربراہ, وہ ضرور دیکھیے گا. ابھی کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.